اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن، سورت کا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 24، پارے کا رکوع نمبر 8۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس مرد مومن کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ پورے قرآن پاک میں کسی اللہ کے بندے کی جو سب سے بڑی تقریر ہے وہ اس مرد مومن کی ہے جو آل فرعون سے ہے۔ کسی اللہ تعالیٰ کے نبی کی یا رسول کی اتنی بڑی تقریر نہیں ہے پورے قرآن مجید میں، نہ کوئی خطاب ہے، مختصر خطابات ہیں انبیاء کے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے۔ تو یہ جو آل فرعون سے مومن ہے جس کے نام پر رب کائنات نے اس سورت کا نام رکھا ہے سورۃ المؤمن، آئندہ اس کا بیان انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس سے قبل رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت کریمہ میں اولم یسیروا فی الارض، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے قبلہم، ان سے پہلے سے مراد مشرکین مکہ سے قبل بڑے بڑے قداور اور بڑے بڑے مکانوں والے لوگ گزرے۔ کانو ہم، وہ تھے جو پہلے لوگ تھے، کفار، اشد منہم قوہ، زیادہ مضبوط ان سے، مشرکین مکہ سے زیادہ مضبوط تھے قوت میں،
و آثارا اور نشانیوں میں، آثار قدیمہ جس طرح آپ سنتے ہیں، یہ لفظ ہے محکمہ آثار قدیمہ، یادگار ان کی بڑی ہیں زمین میں، بڑے بڑے پہاڑوں میں، پہاڑ تراش کے اور عام زمین کے علاقوں میں بڑے مکان بناتے اور قائم کرتے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے من واق، کوئی بچانے والا، واق بچانے والا۔ اللہ کی جب پکڑ آئی تو ان کو بچانے والا پھر کوئی نہ تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے واضح دلائل لے کر۔ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ بہت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کی رحمت بھی زیادہ ہے لیکن اس کی پکڑ بھی زیادہ شدید ہے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے لیے اس سورہ مبارک کو قائم کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں ان حالات کا بیان ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی تھی، جن حالات سے واسطہ تھا نبی کریم علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو کہ تم سے پہلے بھی ایسے حالات گزرے ہیں، اب صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ آخری نتیجہ کفار کی شکست ہے اور ایمان والوں کا غلبہ ہے۔ یہ سارے حالات إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، طرف فرعون کی، فرعون اس وقت کا جو حکمران تھا، وہ حامان، اور حامان جو اس کا وزیر تھا، وہ قارون، اور ایک قارون ہے بڑا مالدار شخص ہے۔ تو یہ تین نام ہیں کفار کے ایک آیت کریمہ میں اکٹھے ہی، باقی پورے قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں تین کافروں کے اکٹھے نام آئے ہوں، اور پورے قرآن مجید میں کل 7 کافروں کے نام ہیں، 7۔ 3 تو یہ ہیں فرعون، حامان، قارون، ایک ہے سامری، وہ بھی ایک کافر کا نام ہے، قرآن مجید میں ہے۔ ایک ہے جالوت، وہ بھی ایک کافر ہے، اور ایک آزر، اور 7واں اور آخری نام ابو لہب۔ یہ کل 7 کافر ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔ تو ان میں سے 3 یہ ہے۔ ایک حدیث مبارک میں بھی ان 3 کافروں کے ساتھ ایک چوتھے کافر کا نام ہے۔ حدیث پاک اس طرح ہے کہ جو آدمی اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے اس کی نماز برہان، نور
اور نجات ہے، اور جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے اور بہت زیادہ کوتاہیاں کر رہا ہے، اس کا انجام کائنات کے بدترین کافروں کے ساتھ ہے۔ ان میں سے 3 یہ ہیں، فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف، 4 کافر ہیں جو حدیث پاک میں نام ہے۔ فقالو، انہوں نے کہا، یہ بات ان کی صرف زبانی تھی، دلوں میں تسلیم کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے کہا ساحر کذاب، جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے، تو جادوگر اچھی طرح جانتا ہے دوسرے جادوگر کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ شروع میں ہی پہچان چکے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ فزکس والے کو اچھی طرح جانتا ہے، کیمسٹری والا کیمسٹری والے کو، ڈاکٹروں کو، اور علماء کو اچھا جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جادوگر صرف ان کی زبان سے کہنا تھا، دلوں میں شناخت کر چکے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب آئے آپ ان کے پاس حق لے کر ہماری طرف سے، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، انہوں نے کہا قتل کر دو بیٹوں کو، ان لوگوں کے بیٹوں کو، الذین آمنوا معہ، جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو، مردوں کو، اور عورتوں کو چھوڑ دو، پہلا تو اس کا یہ تھا سلسلہ۔ دوسرا یہ تھا کہ ایمان والے جو ہیں نا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے کفار کا مکر مگر ناکامی میں، ضلال سراسر ناکامی کے اندر ہے ان کفار کا مکر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر کو کہتے رہے کہ یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتے ہیں، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ ہر اللہ تعالیٰ کے نبی کو ساحر یا مجنون کہتے رہے، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو کوئی وصیت کی ہے؟ یعنی ایک طبقہ کفار کا دوسرے کافروں کو کوئی یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی یہی کہنا ہے، اور دوسرا طبقہ کفار کا آگے تیسروں کو یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی یہ کہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کو وصیت نہیں کرتے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ لوگ ہی سرکش ہیں، خود بخود شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو یہ کہو ساحر ہے، مجنون ہے۔ کوئی کافر آگے دوسروں کو وصیت نہیں کرتے، بلکہ یہ شیطانی سلسلہ ہے جو خود بخود چلتا ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے چھوڑو،
یہ اس کا ایک مکر تھا، چھوڑو مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ بھئی تمہیں پکڑا کس نے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے اس کے بڑے دربار میں آ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اس کے پاس آرمی بھی ہے، پولیس بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اللہ کا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اب کہتا ہے ضرونی، مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ بھئی تمہارے ہاتھ کس نے پکڑے؟ تمہارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، تو یہ حکمرانوں کی ایک چال ہوتی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنے دو، حالانکہ وہ کر نہیں سکتے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اب ظالم اس سے بھی بری بات کرتا ہے کہ وہ دعا کرے اپنے رب سے، پکارے اپنے رب کو۔ اب دیکھتے ہیں اس کا رب اس کی کیا مدد کرتا ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دعا کر کے دیکھ لے، پکار کے دیکھ لے۔ اب آگے حکمرانوں کی ایک چال کا تذکرہ ہے۔ اصل میں خطرہ ہوتا ہے ان کو اپنے اقتدار کا، تو زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، عوام کی اصلاح کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے۔ کہتا ہے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ یہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو۔ تو یہاں دین سے مراد نظام حکومت، کتنا اچھا ہمارا نظام چل رہا ہے۔ تو اگر جناب موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوگ اس کے راستے کو قبول کرتے رہے، تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا یہ نظام جو حکومت کا چل رہا ہے نا، اس کو یہ تبدیل کر دے گا اور تبدیلی آ جائے گی۔ اس تبدیلی کا خطرہ ہے۔ تو خطرہ تو اصل میں اپنے اقتدار کا ہے۔ تو کہتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی اقدام اٹھائے ہیں، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ظاہر کرے زمین میں فساد۔ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جناب موسیٰ اور ان کے ماننے والے دہشت گردی کریں گے، یہ دہشت گردی کریں گے۔ اس وقت بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، آج بھی یہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں بھی یہ تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان کو کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، بدبختوں کو جب کہا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح پسند ہیں، ہم تو اصلاح والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، وہی فسادی ہے، وہی دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد خود ہیں اور کہتے ایمان والوں کو ہیں۔ جس طرح فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ یہ فساد کھڑا کرے گا اور دہشت پھیلائے گا، اور یہ اور اس کے ماننے والے ہمارے ملک کے امن کو خراب کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی تھا، آج بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ماننے والے، ان کو یہ فسادی کہا جاتا ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، حالانکہ کہنے والے خود دہشت گرد ہیں۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کر دے گا تو مجھے اجازت دو کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دکھائیں، 9 بڑی بڑی نشانیاں اللہ پاک نے دکھائیں، بڑے معجزات۔ ایک تو قحط سالی یہ مسلط ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ کا معجزہ۔ اور دوسرا پیداوار کی کمی، اور تیسرا طوفان،
طوفان جو ہے وہ آتا ہے عذاب کی شکل میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے آسانی فرما دی۔ پھر ایک عذاب آتا ہے ٹڈیوں کا، ٹڈیوں کے لشکر جو تباہی پھیلاتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں، جوؤں کا عذاب آتا ہے، ہر آدمی کے جوئیں مسلط کر دی جاتی ہیں، جوؤں کا عذاب اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی فرماتے ہیں۔ پھر مینڈک کا عذاب، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، برتنوں میں مینڈک، بستروں پہ مینڈک، اور گھروں کے اندر ہر جگہ یہ عذاب الضفادع، اور خون کا عذاب، کوئی برتن دیکھا ہے تو اس میں خون ہے، بستر ہے تو خون ہے، لباس ہے تو ہر جگہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ 7 نشانیاں تو یہ ہیں، اور 8ویں عصائے موسیٰ اور 9ویں ید بیضاء، 9 آیات، 9 آیتیں بڑی بڑی، دیکھ کر بھی ظالموں نے دل سے تو یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، نبی رسول ہیں، لیکن زبان سے ساحر کذاب، جادوگر ہے، بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، اور یہ کہہ دیا او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ حکمرانوں کا طریقہ ہے، خطرہ اپنے اقتدار کا ہوتا ہے اور نام عوام کا لیتے ہیں، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بڑی پیاری دعا جو ابھی اس آیت کریمہ میں ہے اور بڑی مختصر ہے۔ عزیز بھائیو، اس دعا کو حفظ کر لو، جب بھی کسی ظالم کا خطرہ ہے، کسی بدبخت کا خوف ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے دعا شروع کر دی، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں نے پناہ لی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ دعا انی سے شروع ہو کر بیوم الحساب تک یا من کل متکبر تک پڑھ لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ حدیث مبارک میں اس قسم کی چند ایک دعائیں ہیں کہ جب کسی کا ڈر ہو، خطرہ ہو، کسی ظالم کے ظلم کا، کسی شریر کے شر کا، شریر کا شر، ظالم کا ظلم، برے کی برائی، برے کی برائی، شریر کا شر، ظالم کا ظلم، اس سے بچنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب کسی قوم کا حملے کا ڈر ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 1537۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، شریر کے شر سے بچا لے
اور برے کی برائی سے اور ظالم کے ظلم سے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سورہ نبی داود کتاب الوتر، باب ما یقول الرجل اذا خاف قوما۔ ایک دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو چھوٹی سی دعا ہے، آپ میں سے اکثر بھائیوں کو یاد ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس اتنی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ مجھے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور اچھا کار ساز ہے جس کا وکیل اللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ وکیل ہے، میرا وکیل میرا اللہ ہے۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور اچھا کار ساز ہے، مددگار ہے۔ یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، آسانی سے آپ بھائی پڑھ سکتے ہو، اور اکثر دوستوں کو یاد ہے، حفظ ہے۔ ایک اور دعا ہے چھوٹی سی، صحیح مسلم شریف میں اور صحیح بخاری شریف میں، وہ ہے قصہ اصحاب الاخدود کا۔ اصحاب الاخدود جو 30ویں پارے میں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اصحاب اخدود کے قصے میں ایک نوجوان لڑکے کا ذکر ہے جسے ظالم بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگوں کو بھیجا، اپنی حکومت کے کرندوں کو، اسے پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ اور وہ اللہ کا بندہ ایک دعا پڑھتا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اور صرف 2 لفظ ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا ان ظالموں کے شر سے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ، بس اتنی دعا ہے۔ پھر کہا کہ اس کو لے جاؤ دریا میں، پانی میں اسے ڈبو دو۔ اب جو پہاڑ سے گرانے گئے، جو پانی میں ڈبونے گئے، وہ خود ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس نوجوان کی حفاظت فرمائی۔ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا اس چیز سے جیسے تو چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت فرمائی۔ آخر خود ہی اس نے اپنا طریقہ بتایا کہ میرے اللہ کا نام لے کر مجھے قتل کرو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ۔ پھر وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایمان والوں کو اور ایمان کو عزت سے اور خیر سے مالا مال فرمایا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا اور اصحاب الاخدود والے اس لڑکے کی دعا، اور ایک دعا اس سے پہلے بڑے مشکل حالات میں اللہ کے چند ولیوں نے مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب بھی کوئی مشکل آئے نا، پڑھنی شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو ابھی انشاءاللہ اس سے اگلے رکوع میں وقال رجل مومن، اس مرد مومن کی تقریر اور بیان شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قبول فرما لے، راضی ہو جائے اور معاف کر دے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.